السلام علیکم ناظرین، جائزہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں افتخار شیرازی۔ پاکستان میں دو طرح کی افواہیں گردش کر رہی تھی، اور ایک افواہ تو آج دم توڑ گئی جب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ تیسری شادی کرنے نہیں جا رہے، اور اگر ایسا کچھ کریں گے تو وہ پہلے قوم کو بتائیں گے، اس کے بعد شادی کی طرف جائیں گے۔ لیکن دوسری افواہ کہ کیا پاکستان میں اب جمہوریت کو لپیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا سویلین گورنمنٹ کے آخری دن چل رہے ہیں اور اس کے بعد کہیں ملک میں مارشل لا تو نہیں لگ رہا، کہیں فوج دوبارہ اقتدار میں تو نہیں آ رہی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا اگر ایسی افواہیں آئی بھی ہیں تو قوم کو اعتماد میں لیے بغیر اقدام ہوا ہے، اور فوج جب آئی ہے تو کسی کو بتایا نہیں گیا۔ لیکن اب کی بار پچھلے سال بھی ایسا ہوا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بینرز لگے جن میں جنرل راحیل شریف سے کہا گیا کہ اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیں، ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، ان کو باقی رہنا چاہیے، بڑا ضروری ہے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پاکستان درست سمت پہ نہیں آ پائے گا۔ اور اب کی بار بھی ایک سیاسی جماعت کے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، موو آن پاکستان کے نام سے، پاکستان کے 13 شہروں میں بینرز آویزاں ہوئے ہیں کل، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل راحیل شریف اب جانے کی باتیں پرانی ہوئی ہیں، اب آ جائیں۔ تو گویا جنرل ایوب کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ جب وہ چلے گئے تو ان کے بعد کہا گیا تھا کہ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، لیکن جنرل راحیل لگتا ہے کہ بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کے جانے سے پہلے ان کی یاد لوگوں کو آئی ہے۔ لیکن کیا ہے ایسا؟ کیا پاکستان میں واقعی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب سیاسی حکومت کو چلے جانا چاہیے اور اقتدار ایک بار پھر فوج کے حوالے کر دینا چاہیے؟ کیا سیاسی جماعتیں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہیں؟ کیا اس ملک میں چلنے والا ڈیموکریٹک سسٹم بھی اس قدر قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کو ڈیلیور کر پائے؟ اور ایسا کیا کچھ ہے کہ جو سیاستدان نہیں کر پائے اور وہ فوج ہی کر سکتی ہے؟ اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ماضی میں جب 3 بار فوج اقتدار میں آئی ہے تو کیا ان کو ہم کہیں گے کہ وہ سکسیسفل ماڈل سے انہوں نے پاکستان میں کچھ ڈیلیور کیا، یا ان کی داستان بھی ناکامیوں کی ایک تاریخ بتاتی ہے؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پینل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈائریکٹر نیوز جیو ٹیلی ویژن رانا جواد صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کا۔ اور دفاع کے معاملے پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سر جنرل صاحب، کیونکہ بات فوج کی ہو رہی ہے، فوج اقتدار کی ہو رہی ہے، اور آپ نے ایک لمبی عمر گزاری ہے فوج میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں حالات کچھ ایسے ہیں کہ اب فوج کو آ جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بینرز لگے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں اتنی اہمیت دینی نہیں چاہیے تھی ان بینرز کو۔ یہ کسی کی اپنی خواہش یا شرارت، اور اس طرح بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتے رہتے ہیں۔ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ یہ قصہ، چونکہ پہلے ہماری تجربہ یہ ہے کہ فوج پہلے آتی رہی لگا، اور وہ اس کا ایک، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ایک شبہ سا موجود رہتا ہے۔ لیکن پیچھے جو دور گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کے دور میں بہت سارے ایسے مواقع آئے جب کہ ہمارا میڈیا تاریخیں مقرر کرتا رہا کہ جی بس اب اگلے مہینے یہ حکومت گئی، اور کچھ نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے تقریباً ہر 2-4 مہینے بعد ایک تاریخ مقرر ہو جاتی تھی اور معاملات چلتے رہے۔ اب بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہ دھرنا ہوا تو شور مچ گیا جی فوج ہے پیچھے، حالانکہ راحیل شریف نے خود جب انہوں نے ان کو کہا تو وہ پیچ اپ وغیرہ، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں راحیل شریف نے کہا جی کہ آپ کے مطالبات پرائم منسٹر کے ریزگنیشن کے علاوہ کچھ اگر ہے تو اس پہ میں بات چیت کرا سکتا ہوں، ریزگنیشن والی بات ہم نہیں کریں گے، اور اس سے ہٹنا پڑا۔ اسی طرح عمران خان کا سلسلہ چلا تو تب کہا جی فوج پیچھے ہے، پھر قادری صاحب آ گیا تو اس کے پیچھے فوج ہے، مصطفیٰ کمال آ گیا تو اس کے پیچھے فوج ہے۔ مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ فوج کہاں اور کس کے پیچھے ہے۔ سو یہ ساری متس ہیں جو کنفیوژن اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب فوج خاموش رہتی ہے۔ فوج خاموش رہے گی، فوج خاموش ہے، فوج لیکن پچھلی بار تو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پہلی دفعہ تاریخ ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پریس ریٹائرمنٹ والا بھی اسی وجہ سے کہنا پڑا کہ اس وقت بے شمار لوگ، کوئی کہہ رہا تھا جی وہ ہوا یہ کہ کراچی میں جب معاملات تھوڑے ڈھیلے پڑے اور آپریشن میں کچھ، میں سمجھتا ہوں کچھ دھیما پن آیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جی یہ ایکسٹینشن کے لیے راحیل شریف مل گیا ان سے۔ حالانکہ یہ قصہ نہیں ہے، اس آپریشن کا اپنا ایک مزاج ہے جس کے تحت وہ چلتا رہا، کیونکہ اس میں پولیٹیکل ریزسٹنس بے تحاشا رہا ہے، جس پارٹی پہ بھی ہاتھ پڑا
اگر ایم کیو ایم کے لوگوں کو پکڑا تو وہ رونا دھونا شروع ہو گئے، پھر معاملات بگڑ گئے، اگر پیپلز پارٹی کے پکڑے تو ادھر قصہ شروع ہو گیا. تو وہ اس کا اپنا ایک مزاج تھا جس کے تحت وہ چل رہا تھا، لیکن یہ بہت ساری ایسی باتیں آئیں اور اس کو کہنا پڑا. اب ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کی شخصیت کو بھی ہمیں متنازع نہیں چاہیے. ایک آدمی ہے، ایک منجا ہوا سپاہی ہے، سولجر ہے، اس نے بہت بڑا رسک لے کے بہت پہلے سے آپ کو کہا کہ جی میں نہیں ایکسٹینشن لوں گا. یہ میں رسک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوج میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ باوجود اس کے، جیسے جنرل وحید کاکڑ تھے، مجھے 200% پتا تھا کہ یہ شخص ایکسٹینشن کبھی نہیں لے گا، باوجود اس کے کہ محترمہ اس کو کہتی نہیں کہ ایکسٹینشن ہم آپ کو دینے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. لیکن اس نے آخری دن تک یہ ڈسکلوز نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کمانڈ کمزور پڑ جاتی ہے اگر آپ پہلے سے یہ باتیں کرنی شروع کر دیں، کیونکہ لوگوں کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اب ہم یہ آگے آنے والے معاملات کے فیصلے ہم اس سے کروائیں یا جو نیا آدمی نامینیٹ ہو چکا ہے اس سے کروایا جائے، کیونکہ اب وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ نے نامینیشن آگے نہیں کی، لیکن یہ رسک اس نے مول لیا صرف اس شبے کو دور کرنے کے لیے، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے. تو میری اپنی رائے یہ ہے. اچھا ایک چیز میں اور اس میں بارے میں اگر آپ اجازت دیں، یہ موو آن پارٹی ایک انسگنیفیکنٹ سا گروپ ہے. میں چونکہ مجھے خود ذاتی اس کا ماضی میں بھی جنرل صاحب ایسی جماعتیں ہیں بلاتی رہی ہیں، جماعت اسلامی کہتے تھے اسٹریٹ پاور ہے، پارلیمنٹ میں نہیں، لیکن ان کے کہنے پہ آ بھی جاتے تھے. لیکن میں اگر ڈسکشن میں شامل کرو تھوڑا سا پھر آپ کی طرف. میں نے ان کا ایک فنکشن اٹینڈ کیا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو اس کو پراپ اپ کر رہے ہیں، اس میں شامل ہیں، کیونکہ میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. اپنی خواہش ہے یا کہیں سے کہا جا رہا ہے؟ نہیں، میں پہلے عرض کروں پھر آپ کو واضح ہو جائے گا. کیونکہ میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا. سو مجھے اگر کوئی ٹیلی فون کرے اور آپ کہے کہ جی ہم ایک سیمینار کرا رہے ہیں، آپ اس میں آئیں، اور میں ان کو جانتا ہی نہیں تو میں جاتا ہی نہیں. یہ مجھے میڈیا سے 2-3 لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ جی وہ فلاں ایک سیمینار ہو رہا ہے، کرا رہے ہیں، اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں. اور ان کے کہنے پہ میں نے یہ موو آن والوں کا ایک سیمینار ادھر اس میں سرینا میں ہوا تو میں نے اٹینڈ کیا. اس میں علی احمد کرد بھی تھے اور میں بھی تھا، کچھ اور اسی طرح پرومیننٹ لوگ، اور یہی بحث ہوئی کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بینر لگائے تھے پہلے بھی، یہ تو اب لگے نا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی بینر لگائے تھے. تو اس پہ جب بحث مباحثہ ہوا تو سب نے کہا کہ جی اب یہ سولوشن نہیں ہے، اور یہی قرارداد پاس ہوئی کہ ہمیں پریشر رکھنا چاہیے حکومت کے اوپر کہ یہ اپنے معاملات درست کرے. جو مجھے اعتراضات ہیں یا آپ کو یا پبلک کو نظر آتا ہے کہیں کوئی کرپشن کی بات کرتا ہے یا کچھ اور ہے، لیکن فوج کے اقتدار میں آنے کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں، یہ ساری چیز وہاں ڈسکس ہوئی. رانا صاحب انفیکٹ یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ موو آن پاکستان کی ایک خواہش ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کیونکہ آپ تو ایسے ہیں کہ کچھ چیزیں جو بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، تو یقیناً آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ایسی انفارمیشن ہوگی کہ واقعی ایک جماعت کی خواہش یا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. افتخار اس میں 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. جیسے جنرل صاحب نے کہا نا کہ انسگنیفیکنٹ پارٹی ہے، تو ایک بڑا بنیادی سوال اس کے سامنے آتا ہے. پھر آپ خود جرنلسٹ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. کوئی پارٹی جو انسگنیفیکنٹ ہے، جس کی کوئی پریزنس بھی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا آپریشن سائملٹینیسلی 13 شہروں میں اتنے آرگنائز طریقے سے ٹائمنگ کے ساتھ اور پرائم جگہوں پہ لگا رہی ہے. کنٹونمنٹس بھی شامل ہیں، اس میں کنٹونمنٹس بھی شامل ہیں، اس میں کی ایریاز شامل ہیں. میں ایز اے صافی بات کر رہا ہوں. اٹ ایووکس انٹرسٹ ان می کہ یہ ان کی اتنی ہے آرگنائزیشنل اسٹرینتھ. میں آج سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کہیں، جو منجی ہوئی پارٹی ہے، جماعت اسلامی کو کہیں، مسلم لیگ نون کو کہیں، تو یہ نہیں کر سکیں گے. ان کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے، کوئی سیٹ اپ چاہیے. اب 2 سوال اس سے جنم لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اشارہ یہ ہے کہ کوئی آرگنائز فورس. سوال بحث اس بات پہ ہے کہ یہ موو آن پارٹی جو ہے، جس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب بھی کہ انسگنیفیکنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ ریسورسز کہاں سے آئے، اس کے پاس یہ اتنی مینیجریل سکلز کہاں سے آئی، اتنی زبردست مین پاور سلیکشن اب جگہ کس نے اسٹڈی کر کے دیا. اس کو پروب ہونا چاہیے تاکہ یہ بات کلیئر ہو. دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا عوامی خواہش ایسی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں، عوامی خواہش تو ہوتی ہے ریفلیکٹ بیلٹ کے ذریعے. باقی میری اور آپ کی بات ہے. جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اگر میری دنیا وہی ہے ٹوٹل، وہ کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، تو میں کہوں گا یہ ہے ٹھیک ہے. آپ کی دنیا میں وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. تو کہاں سے ہم جج کرتے ہیں؟ جج ہم وہاں سے کرتے ہیں جو کہ آپ بیلٹ ڈالنے جاتے ہیں، کروڑوں لوگ جاتے ہیں، پھر آپ کی پارلیمنٹ ہے جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے پیپلز ول کو. تو یہ اس کا فیصلہ کرنا کہ کون کس کو کیا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے ڈیفائنڈ، اور وہ آئین میں ہے. وہ میں اور آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیے. اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عوامی خواہش ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے، چاہے وہ موو آن پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہے،
وہ پوری کی پوری میسر کر لی جائے کہ یہ عوامی خواہش ہے اور اس لیے کر لیا جائے، تو یہ انکانسٹیٹیوشنل بات ہے. جو قانونی طریقہ ہے، جو آئینی طریقہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں. اب دوسرا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس وقت ضرورت کیوں پڑی اور اس کی اتنی ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے. جنرل صاحب نے کہا کہ میڈیا اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر رہا ہے. میڈیا ریفلیکٹ کرتا ہے اس بحث کو، اس ڈیبیٹ کو جو کہ معاشرے کے طاقتور حلقے کر رہے ہوتے ہیں، جو انفلوئنس کرتے ہیں، جن کے فیصلوں سے ایک عام آدمی کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. تو میڈیا وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے مقتدر حلقے جو ہیں اس میں کیا بحث ہو رہی ہے، وہ بحث ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہیں. اگر یہ بات کوئی کہتا ہے کہ سول اور ملٹری کا اس ملک میں ہم آہنگی ہے، تو یہ بات غلط ہے. کئی جگہوں پہ ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے، بہت بہتر صورتحال ہے. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپریشن ضرب اسب کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے سب سے بنیادی فیکٹر جو ہے وہ آرمی کی لیڈرشپ ہے. بالکل صحیح بات ہے. آرمی کی کمٹمنٹ ہے، آرمی کی سٹرگل، آرمی کی سیکریفائزز ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک پولیٹیکل ول، جو آپ نے کہا کہ ایک نیشن جو ہے وہ جل کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے آپ کا پورا باقی ایگزیکٹو سٹرکچر جو اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. یہاں تک تو ہم آہنگی ہے، لیکن اس کے بعد آ جاتی ہے بات کریڈٹ لینے کی کہ کس نے کیا کام کیا. وہاں پہ ایک پولیٹیکل سفیر شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے شروع میں بات کی کہ آرمی چیف نے خود اناؤنس کیا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ لیں گے، اپنا ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ خود ایکسٹینشن لے سکتے ہیں؟ صحیح. یا ان کو کسی نے ایکسٹینشن دینی ہے؟ تو اگر میں ایک ایکسٹینشن لے نہیں سکتا تو پھر میں اس پہ بات کس کیپیسٹی میں کروں گا؟ میرے ذہن میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک پبلک امیج آرمی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے ایڈریس کیا اس پبلک کنسرنس کو جو اس وقت تھے. تو اب یہ دوبارہ کنسرن سر اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی دوبارہ آنی چاہیے پھر بات. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہ میرا خیال ہے جس کی وجہ سے میڈیا میں ڈیبیٹ جو ہے وہ جڑ پکڑی ہے اور ذرا زوروں سے پکڑ رہی ہے. زوروں سے پکڑ رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے. ان کی انویٹیشن کیا ہے کہ جو بینرز لگے ہیں ان کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا، وہ کیا فوسی کر رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ کا اس پہ ٹیک لینا چاہیں کہ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ کچھ تو ہوگا یقیناً ایسا، جیسے رانا صاحب نے بھی کہا کہ ڈسکشن ڈیبیٹ اگر چل پڑی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ کچھ ایسی ہے چیزیں کہ تبھی جا کے بینرز بھی لگ رہے ہیں اور یہ چیزیں ڈسکس ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہیں مختلف حلقوں میں؟ دیکھیں، میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک اسٹرکچرل ایک چیز ہے، ایک سسٹم کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت زمانوں سے فوج جو ہے جب اپنے اندرونی مسائل بہت سارے، میں نے ویپنز پروکیورمنٹ پہ کام کیا ہے، اس کے حوالے سے تو میں بالکل بات کر سکتی ہوں. جو ان کی آپس میں انٹر سروسز رائیولری ہے اس کے حساب کر سکتی ہوں کہ یہ پھر میڈیا جو ہے نا بڑے زمانوں سے فوج استعمال کرتی ہے. آرٹیکلز آ جاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، بحث ایک شروع ہو جاتی ہے یہ ہونا چاہیے، یہ مگر یہ ایک پرانی سی ریت تو چل رہی ہے. سو ایک سسٹم کے اندر یہ ہے استعمال کرنا. اب یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں نا، جب میڈیا جیسے ماڈرنائز ہو رہا ہے، بڑی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، اب یہ بھی پرانے ہو گئے ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں. اسی طرح پروپیگنڈا کے، پبلسٹی کے بھی کئی طریقے ہیں. سو بات یہ ہے جی کہ جس طرح ایک بڑی مشہور چیز ہمارے الیکشنوں کے بارے میں ایک ٹرم ایجاد ہوئی نا ہمارے ہاں ہوتا ہے پری پول ریگنگ. تو اس سے تو کچھ ایسی خوشبو آتی ہے کہ ابھی کیونکہ اس سال کے آخر تک نیا آرمی چیف جو ہے وہ بننا ہے اور اس کا کوئی ستمبر تک، اگست ستمبر کے شروع تک تو کم از کم فیصلہ ہو جائے گا کہ کون آئے گا. اب اس کے لیے جو کھینچا تانی ایک چل رہی ہے اس میں جیسے انہوں نے بات کی، بات یہ جی کہ کنٹونمنٹ میں اگر آپ جائیں، اگر آپ لاہور کنٹونمنٹ میں فرض کریں آپ لاہور کنٹونمنٹ میں گھستے ہیں تو وہاں تو اتنی ہر چیک پوسٹ ہیں اور ہر جگہ پوچھا جاتا ہے. تو اس میں ایک اتنے مختلف کنٹونمنٹس میں ایک چھوٹی سی
پارٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں اس نے کیسے اتنے بینرز لگا دیے. اسلام آباد میں دیکھ لیں, راول پنڈی میں دیکھ لیں, اور شہروں میں دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو ایک کنسسٹنسی ہے جس سے یہ ایک بات بڑھائی جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, پہلے بھی ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب تھوڑا سا جھگڑا ہوا تھا جس میں جیو والے بھی شامل تھے, تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد میں بینرز نظر آتے تھے, ٹریڈر ایسوسی ایشن اسلام آباد, جس کا ویسے کوئی آپ کو آگے پیچھے وہ نظر نہیں آتے, سڈنلی ان کے نام سے جو ہے وہ آپ کو آ رہے تھے. تو یہ جو ہے نا جی ایک آپ کو پیٹرن جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن کیا ڈاکٹر صاحب سوال تو یہ کہ کیوں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ انفیکٹ وہ کیا ایسا کام ہے جو فوج کرنا چاہ رہی ہے سویلین کرنا نہیں چاہ رہے؟ کیا سیم پیج پہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پبلک کو تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ڈیمانڈ ایسی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ لوگ سڑکوں پہ ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں فوج سے کہ وہ آ جائے. تو پھر کون ہے جو چاہ رہا ہے کہ فوج کو آنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میرا نہیں خیال کہ شاید فوج کی نہ کوئی ایسی نیت بھی نہ ہو آنے کی. بات یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا موت دکھاؤ گے تو اگلا بخار مانے گا نا. تو یہ کوئی ایسی شاید ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ اتنی ڈرایا جائے. یہ کیا جنرل کیانی کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, شیر آ رہا ہے, نہیں آتا تھا. تو یہ بھی شیر آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, آ سکتا ہے, آ جائے شیر, ٹھیک ہے. اب اتنا اس کو کرو کہ سوچنے پہ, سیاسی حکومت بھی سوچنے پہ ہو جائے کہ جی کیا اگر یہ آ گئے پھر کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. سو اس قسم کی وہ جو ایک کروشل فیصلہ ہے نا جی, کس نے آرمی چیف بننا ہے جا کے, یہ اس کے اگر آپ پس منظر میں دیکھیں تو یہ سارا جو ہے وہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کو ٹرمز ڈکٹیٹ کروانے کے لیے ایسا کچھ کیا دیکھیں جی, چاہے سویلین گورنمنٹس, میرے خیال میں صرف سویلین گورنمنٹ کا بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیے نا, یہ تو ایک اندر کی بھی میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا خود فوج کو ایک ادارے کے طور پہ ایسی بات کا بہت نقصان ہے. جنرل صاحب نے ایک ذکر کیا کہ جی انہوں نے 1 سال پہلے بات کر دی کہ میں اور ایک رسک لیا. میرے خیال میں کوئی ایسا رسک نہیں ہے. ہم اگر یہ ایک پروفیشنل فوج ہے تو اس میں یہی ہے کہ جو 5 6 7 جرنیل ہوتے ہیں ٹاپ کے, وہ سارے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ہی طرح کی اپنا جو مزاج ہے, ظاہر ہے ہر انڈیویجول کا اپنا ہے, لیکن جو ٹریننگ ہے جو کام ہے ان نے ساروں نے ایک ہی جیسے کیے ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اور ہم نے تو یہی ہمیں سنایا گیا ہے نا جی کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو ادارے کی طرح سوچتا ہے. اگر یہ ادارے کی طرح سوچتا ہے تو پھر میرے خیال میں ایک جائے یا دوسرا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو اگلا آئے گا وہ بھی یہی کام کر سکے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جنرل صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اصل وجوہات کیا ہیں, کیا خارجہ محاذ پہ اس کے بعد سیکیورٹی کے محاذ پہ کافی سپیس لی ہے فوج نے, اور شاید لگتا ہے کہ اب انہیں اور ایریاز میں بھی سپیس چاہیے اور تبھی وہ چاہ رہے ہیں کہ خود ہی آ جائیں تو بہتر ہے. کوئی ایسی ان کو تو نہیں نظر آ رہا کہ کچھ ایسے عوامل ہیں جو مجبور کر رہے ہیں اور اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے, کیا خارجہ محاذ میں بھی لگتا یہ ہے کہ سب کچھ وہیں سے ہو رہا ہے, پھر داخلی امور میں بھی کافی حد تک دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے امور فوج نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, تو لگتا ہے کہ سول گورنمنٹ کی 2-3 منٹ دیں میں ذرا ایکسپلین کر دوں. پہلی بات تو یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ رسک نہیں ہوتا, رسک اس میں بہت بڑا ہوتا ہے جب آپ پہلے سے ایکچولی رحیل شریف پہ یہ الزامات لگ رہے تھے کہ یہ ایکسٹینشن لینے کے چکر میں ہے, جو رانا جواد کہہ رہے تھے. کہاں سے الزام لگ رہے تھے سر؟ یہ میڈیا پہ, میں نے پروگراموں میں حصہ لیا ہے جہاں یہ باتیں اٹھیں اور اخباروں میں بھی کہ یہ جو کراچی کا آپریشن جو ہے یہ اس پہ جو لت و لال ہو رہی ہے یہ غالباً بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہے اور حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں یہ فوج والے, اور رحیل شریف چونکہ ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے اس لیے یہ لینیٹ ایک لائن ٹو کر رہا ہے اس پہ, جبکہ یہ پہلے بڑا امفیٹک تھا, کہتا تھا کہ جی اس کو لاجیکل کانکلوژن تک لے کے جائیں گے, اب تو لاجیکل کانکلوژن نظر نہیں آ رہا. یہ بڑی بحثیں ہوئی. اس نے اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں ایکسٹینشن میں بلیو نہیں کرتا
اور میں اپنی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کے اوپر گھر چلا جاؤں گا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آئی ایم ناٹ بیگنگ فار اینی ایکسٹینشن فرام اینی بڈی. سو رانا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسٹینشن لے نہیں سکتے تھے, کیسے, مقصد اس کا لینے کا نہیں تھا, اس کا یہ تھا کہ میں بیگ نہیں کر رہا, میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے. دیتا کوئی یا نہیں دیتا وہ الگ بات ہے. اور ایکسٹینشن لینے کے پہلے رواج موجود تھا پچھلے ٹینیور میں. آپ نے دیکھا کیانی صاحب نے لی ہوئی تھی ایکسٹینشن. سو دس واز اے ریئلٹی, اور بڑے ریسنٹ پاس کی تھی, اس وجہ سے لوگ اس پہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے. سو اس نے وہ اسپیکولیشنز ختم کی. اب رسک اس میں کیا ہے, جب آپ کو اگر حکومت اسی وقت اناؤنس کر دے کہ چونکہ ان کو ایکسٹینشن ہم نہیں دے رہے اور اگلا کمانڈر ہم نے نامینیٹ کر دیا فلاں ہے, سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ کمانڈر بالکل اتنا ہی افیکٹو ہوگا, اتنا جو جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی, ادارے کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ادارہ جو ہے وہ بالکل اچھے آفیسر پروڈیوس کرتا ہے, اینڈ اینی بڈی از فٹ انف ٹو گیٹ انٹو دیٹ پوزیشن. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارا یونٹی آف کمانڈ بیسک پرنسپل ہے جس پہ آرمی چلتی ہے. وہ ڈیولٹی آف کمانڈ آ جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک تو وہ ہے جو اب گھر جانے والا ہے, اور ایک وہ آ جاتا ہے جس کو آپ نے نامینیٹ کر دیا جس نے آگے 3 سال چلانا ہے. چنانچہ پرابلمز یہ بن جاتی ہیں کہ جو لانگ ٹرم فیصلے بھی کرنے ہیں وہ اس سے کرائیں. سٹنگ اتھارٹی تو وہ ہے جو اگلے 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد گھر جا رہا ہے, اس کی اتھارٹی یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. لیکن امپلیمنٹیشن اب وہ نیا آدمی نامینیٹ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ میں نے تجربہ بڑا قریب سے دیکھا, میں اس کو ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا GHQ میں, جب آصف نواز کو نامینیٹ کر دیا گیا ہوا تھا 3-4 مہینے پہلے, اور جنرل اسلم بیگ انفیکٹو ہو گیا تھا. پھر بہت سارے لوگ مطلبی ہوتے ہیں جن کا قبلہ ویسے بدل جاتا ہے. تو یہ چیزیں اداروں کے لیے اچھی نہیں ہوتی, یہ چیزیں اداروں کے لیے اچھی نہیں ہیں. ہی ٹوک اے رسک, اور یہ رسک بہت بڑا تھا کہ فوج میں اگر اسی وقت گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی کوئی اور آدمی, یہ ڈیولٹی آف کمانڈ بن جاتی, کنفیوژن مچ جاتا ہے وہاں پہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اس میں اگر کوئی لوگ ہیں جو اپنے مطلب سیدھا کرنا چاہتے ہیں, ان کا قبلہ بدل جاتا ہے, وہ جا کے فیصلے کہیں اور نیچے کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس نے ہمیں یہ کہا ہے, بتائیں یہ کریں کہ نہ کریں. یہ میں نے خود آصف نواز کے وقت میں یہ ڈیفیکلٹی دیکھی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہی ٹوک اے ویری کریجیس اسٹیپ کہ اس نے یہ چیز کر دی, اور گورنمنٹ نے بھی بڑا اچھا کیا کہ کوئی آگے نامینیٹ اس پیریڈ میں نہیں کیا. اگر کر دیا جاتا انتظار کیا, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اچھا کیا. اب آپ کا کویشچن, میں سمجھتا ہوں کہ ہم بینرز کے معاملے میں یہ باقی شکوک و شبہات اپنی جگہ پہ کہ یہ کیوں نکلے, اگر نکلے تو کوئی پیچھے ہے. ایک فلم ریلیز ہوتی ہے, آپ سارے شہروں میں اس کے پیسے دیں, پوسٹر سارے شہروں میں لٹک جاتے ہیں. اب وہ اس کے پیچھے فوج ہوتی ہے کہ یار یہ برا آدمی فلم ریلیز ہو گئی اور 10 شہروں میں بینر کیوں لگ گئے, اس کے ساتھ اتنے بڑے بورڈ لگ جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پیسے دیں تو بندے جتنے مرضی ہائر کر لیں جا کے لٹکانے کے لیے. سر کنٹونمنٹ میں لٹکانے کے لیے آپ کو للو چاہیے, پڑھا لکھا بندہ نہیں چاہیے. کنٹونمنٹ ایریا میں ایسے کنٹروورشل پوسٹر کیسے لگ سکتا سر؟ کنٹونمنٹ ایریا جہاں کہا ہوئے ہیں, لاہور کنٹونمنٹ جہاں پہ چڑی پار نہیں مار سکتی فوج کی مرضی کے بغیر. سر چیکنگ سیکیورٹی کے لیے ہے, چیکنگ سیکیورٹی نہیں. سنیما کے اشتہار دیواروں تک لوگ ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں, وہ پیسٹ کر جاتے ہیں لوگ. یہ چیز نہیں ہے, اشتہار یا کوئی چیز لگانے کی پابندی نہیں ہے. ہاں البتہ اگر وہ اشتہار ایسا ہو کہ اس سے کوئی آپ منافرت پھیلا رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے ہیں, تو اتارے بھی جا سکتے ہیں, لیکن لگانے والے کو کوئی نہیں پکڑے گا. ایک چیز, اور آپ کے خیال میں لگانے والے کو پکڑنا چاہیے؟ ویسے پکڑ لینا چاہیے, اگر پکڑے جا سکتے ہیں تو پکڑ بھی لیں. لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر نام بھی لکھا ہے موو آن, اور نیچے 2 ٹیلی فون لکھے ہوئے. آپ کو کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں اس کو پکڑ کے اس کا انٹرویو کرتے, اس سے پوچھ بھی لیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم. صحیح. یہ تو دیکھیں نا, مجھے اور آپ کو سب کو ہمیں بٹھا کے ایک آپ لمبا چوڑا ایک اتنا سلسلہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, مناسب یہ ہوتا کہ اس تیسرے آدمی کو یہاں بٹھاتے, اس کا ٹیلی فون نمبر 2 نیچے کرنا چاہیے. رانا صاحب انفیکٹ آپ کیا ساری بات بتائے گا. ہم سکینڈلائز جب کرنا چاہتے ہیں چیز کو تو پھر اصل انڈیویجول کو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے, باقی سارے ہم کہانیاں کر رہے ہیں. دو اسپیکولیشن پہ پھر آ جاتی ہے. ان کا تو وزڈم, وہ کہیں کہ ہمارا وزڈم یہ کہتا ہے کہ ان کو آ جانا چاہیے, پھر ان کی کوئی ریزننگ ہونی چاہیے. اس سے مسئلے گھر تو نہیں نکلنا نا. نہیں, ریزننگ ہونی چاہیے. آپ کے جو پروبنگ کوسچن ہوں گے آپ کو وہ لاجیکل کوئی بات کرے گا تو کنونس کر سکے گا نا, ایسے تو نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں اگر لاجک ہو تو پھر فوج کو آ جانا چاہیے؟ نہیں, آنا کیوں چاہیے. دیکھیں نا, یہ تو آپ بڑی مذاق خیز بات کر رہے ہیں. ہم جب ایک بات کر رہے ہیں کہ یار اس کا فوج کا آنے نہ جانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر پرانے آپ سارے قصے دیکھیں تو سب جتنی دفعہ فوج آئی ہے اشتہاروں کے بغیر آئی ہے. صحیح. کوئی بینر تھے کہیں؟ تو یہ سب کوئی قصہ ہی نہیں ہے. آپ جس قصے کو لے کے طول دے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ حقیقتاً کہانی ہے نہیں. میرا کہنا یہ ہے کیونکہ جتنی دفعہ 3 دفعہ فوج آئی بینر نہیں آئے.
آج بھی اگر آنا ہوا تو بینر نہیں بینرز کے بغیر ہی ہے. لیکن جس چیز کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نہیں آنا وہ یہ ہے کہ ریسنٹ پاس میں پرویز مشرف کا ایک بہت ہی ناکام تجربہ گزرا ہے. پیپل نو دیٹ. فوج کو پتہ ہے, یہ فوج یہ چیز سمجھتی ہے, اور کوئی بھی اگر سینسیبل آدمی بیٹھا ہو وہ یہ کہتا ہے, فوج میں ہی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں اس کا میرے پاس بھی حل نہیں ہے, اگر میں جا کے میں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو میرا کیا جواز آنے. اسپیکولیشن اس وقت نکلتی ہیں. افتخار میں ذرا اس کو ذرا سپلیمنٹ کر لوں. جب لوگوں میں یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ یہاں پہ قانون کی عملداری ہے. اگر آپ قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کوئی ٹیک اوور کر لے, اور لگتا بھی نہیں ہے کوئی ایسی بات ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت کو چاہیے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروب کرے اور آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس طرح لگے. بجائے اتارے تو ہیں, حکومتی اداروں نے اتار دی ہیں, تو اب وہ انویسٹیگیٹ بھی کریں. اگر اتارنے کی کوئی وجہ ہے, غیر قانونی بات ہوگی نا, پیسے دیے تھے انہوں نے لگانے سے پہلے, پرمیشن لی تھی کہ نہیں لی تھی, یہ سارا اور پبلکلی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے نا, اس کی وجہ سے افواہیں جنم لیتی ہیں, اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا مارشل لا لگنے لگا. سوری, آپ کیا سوال کریں؟ میرا سوال یہ ہے کہ 27 نومبر کو انفیکٹ جنرل صاحب جا رہے ہیں, ایک فیصلہ, بہت بڑا فیصلہ ہے, نئے آرمی چیف لے کے آنا انہوں نے, ساتھ میں پاناما لیکس کا معاملہ بھی چل رہا ہے. تو میاں صاحب کے لیے آپ کتنی مشکل صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیا ان کے لیے کیا بڑے امتحان آپ کو لگتا ہے کہ میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر میاں صاحب یہ سن رہے ہیں, میری ان کو ایک ہی ایڈوائز ہے کہ آرمی چیف کی جو اناؤنسمنٹ ہے نا, جب ٹائم آئے اس وقت کریں. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ارلی اناؤنسمنٹ سے پاکستان اس وقت ڈفرینٹ سچویشن میں ہے. کیسے ڈفرینٹ سچویشن میں ہے؟ پاکستان ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے, اور ایک ایسے بیانیے کے ساتھ لڑ ہے جو ریاست نے خود پیدا کیا تھا. اگر قتلوں کا شمار کیا جائے, اگر لوگوں کو حساب دینا پڑے, تو اپنے چہرے نکلیں گے جنہوں نے یہ کھلواڑ کیا تھا. اتنی خطرناک لڑائی لڑ رہے ہیں, اور آپ جیت رہے ہیں اس لڑائی کو, آپ کامیاب ہو رہے ہیں. کرٹیکل مومنٹ ہے. اس کے اندر آپ کو اس طرح کی غیر یقینی صورتحال یا اس طرح کی جس کو کہنا چاہیے نا کہ بیڈ ماؤتھنگ نہیں ہونی چاہیے. تو پرائم منسٹر کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے بھی, کہ آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے, چونکہ ابھی تک ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن بڑی صاف ہے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو بالکل میں مانتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں نہیں لوں گا. ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ انہوں نے اس لیے کہا کہ اس سے ڈیبیٹ جنم لے گی. دونوں پوائنٹ آف ویو ہوں گے. آئی تھنک جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات کہ انہوں نے اس لیے کہا. تو پرائم منسٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ارلی اناؤنسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دس. آپ کو جب ٹائم آئے, اور جس وقت ٹائم آئے گا اس وقت آپ اناؤنس کریں. ڈیسیژن میکر پرائم منسٹر ہے, ان کا آئینی حق ہے, ان کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. اور اس دوران یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر حکومت چاہے, جس طرح دھرنے کے دنوں میں حکومت نے بڑا انٹیلیجنٹلی کام کیا تھا, اس کے اندر بھی اگر کہیں سے کوئی چھپ چھپا کے پریشر آ رہا ہے نا افتخار, تو اس کو ایکسپوز کرے, اس کے پیچھے جائے, اور ان لوگوں کو انرتھ کرے, یہ کیسے لگے, ان کے موٹیوز کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آپ بات ایسی کیسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کے آئین کے مطابق نہیں ہے. آپ کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لا قانونیت پھیلائیں, ایسی بات کریں جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہو. یہ قانون میں لکھا ہے, آپ نہیں کر سکتے, یہ آزادی رائے نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. تو آپ کو اس کا ادراک کر کے ان کو پکڑنا چاہیے. رانا صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اگر کوئی شرارت ہو بھی رہی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب بڑا محتاط رسپانس ہے انفیکٹ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. پیپلز پارٹی انڈیویجول بیسس پہ رسپانس ہے, ویسے پارٹی کی طرف سے تو نہیں آیا کہ اعتزاز صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے یہ حکومت کا شوشہ ہے, اور پرویز رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے بنیادی طور پہ کسی کا بھلا نہیں چاہتے. تو پارٹیز کیوں نہیں, اور بالخصوص گورنمنٹ کو چاہیے اگر جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوز کریں کہ کہاں سے کانسپریسی جنم لے رہی ہے. دیکھیں جی, میرا یہ خیال ہے, بالکل میں رانا صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ بالکل ایکسپوز کرنا چاہیے. بلکہ اگر ہم یہ جو کب سے ہم بھی روتے دھوتے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے کمزور ہے, یہ وہ, ایک تو الیکشن صرف ہونے سے جمہوریت وہ نہیں ہو جاتی مضبوط, نہ ہی صرف حکومت کے بدلنے سے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ انہوں نے نہ کیا, بالکل ہونا چاہیے. اور دیکھیں اس وقت ایک قانون ہے اور آئین ہے, وہ بالکل سیاسی حکومت کے ساتھ ہے. ان کو کرنا چاہیے کہ کون ہے جو یہ کروا رہا ہے, صحیح ان کو کرنا چاہیے. بلکہ آئی ایس پی آر کو بھی اپنی جگہ پہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہا ہے, بیکاز آئی ایس پی آر ہر
جو ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں جنرل راحیل شریف کا نام آئے یا فوج کا نام آئے بڑی وہ پرو ایکٹیو ہوتی ہیں. مثلاً جب اپنا ملک ریاض نے ایک ریفرنس دیا تھا تو ایک غصے کا اظہار ہوا تھا. تو اسی طرح ان کو مطلب کہ ان آرمی چیف جو ہے اس کی ایک بےزتی ہو رہی ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ جناب وہ چاہ رہے ہیں ایکسٹینشن, اور اگر وہ ایکسٹینشن نہیں چاہ رہے یا دیکھنا اس کے دو رخ ہیں اس سارے مسئلے کے اس وقت. یا تو ایک رخ یہ ہے کہ واقعی ایکسٹینشن پہ یہ سیاست ہو رہی ہے کہ چاہے اگر راحیل شریف صاحب نہ آئیں یا ان کا کوئی پسندیدہ آئے یا یہ وہ ہے, یا یہ ہے کہ کوئی بھی ان کو معلوم نہیں ہے اور واقعی کوئی پیچھے سے شرارت کر رہا ہے. تو میرے خیال میں دونوں, ملٹری کو اپنی جگہ, گورنمنٹ کو اپنی جگہ ٹھوک بجا کے اس کی ایک کرنی چاہیے اور لوگوں کو روکنا چاہیے. میرے خیال میں ایک نئی سیاست کی, ایک نئی سوچ کی جو شروعات ہیں وہ اسی سے ہوں گی کہ آپ پرو ایکٹیولی سیاسی حکومت جو ہے کوئی قدم اٹھائے. رانا صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے واقعی کہ اب ایک بار پھر کلیئرٹی لانی چاہیے؟ جنرل صاحب نے پہلے بھی ایک طرف سے پریس ریلیز آئی تھی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے, اپنے وقت پہ گھر جائیں گے. اور اب بھی اگر کوئی کنفیوژن کا ماحول پیدا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایس پی آر کو ایک دفعہ پھر سے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ اگر اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ پبلک امیج جو خراب ہو رہا تھا, جیسے میں اس کا وٹنس ہوں, جنرل امجد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ڈیبیٹ چل رہی تھی, تو جتنی انٹینسٹی اس وقت تھی اس ڈیبیٹ کی اس سے کہیں بڑی انٹینسٹی اس وقت ہے. اگر بنیاد وہ تھی کہ اس لیے کلیریفائی کرنا پڑا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ اینڈ آئی ول ریٹائر آن مائی ٹائم, تاکہ پبلک امیج جو آرمی کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی اس میں ایسی بات نہیں, دنیا میں ہر دنیا کی آرمی کا پبلک امیج بہت امپورٹنٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے, تو اس کو رسپونڈ کیا تھا. تو اب آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی انٹینس بحث ہو رہی ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نظریے کے تحت پہلے بیان دیا گیا تھا, جس سوچ کے تحت, وہ دوبارہ اب آ گیا سامنے, یہ کلیئر کیا جائے. اور اس کو کلیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ڈیبیٹ اب نکل آئی ہے باہر, اور اخباروں میں ہے, ٹاک شوز میں ہے, سیاسی پارٹیز کے میٹنگز میں ہے, آپ کے انٹلیکچوئلس کے درمیان ہے, ادیبوں کے درمیان ہے, اور بہت واضح طور پہ لوگ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دو اسکول آف تھاٹ, مائی اپالوجیز, یا تو یہ کہ جی ایکسٹینشن کے لیے پالیٹکس ہو رہی ہے, یا پھر یہ ہے کہ کسی طرح سویلین گورنمنٹ کو چلتا کریں. تو اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہوگی جس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے خیال میں اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے. لیکن جنرل صاحب, کیا آپ کو ایک تو سر سوال میرا, سول ملٹری ریلیشنز میں آپ کو بیلنس کیسے میک شور کیا جائے؟ اور مور امپورٹنٹلی میرا سوال یہ کہ سولجر میں سر فرق ہوتا ہے. جنرل کیانی کے بارے میں اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ پوری کی پوری فوج چاہ رہی تھی کہ نارتھ وزیرستان میں جا کے آپریشن کریں, جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہم ایک بہت ڈسائسو جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, آج جنرل راحیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے ایگریسولی اس جنگ کو لڑ رہے ہیں, تو اگلے 3 سال میں اگر ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے؟ لگتا ہے آپ کو کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں اس سوچ سے باہر آنا چاہیے. میں آپ کو اس فوج کا ایک سسٹم سمجھا دوں. وہ کمانڈر ہی نہیں ہے جو کہ اپنی چین آف کمانڈ میں پیچھے لوگوں کو ٹرین نہ کر کے جائے کہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو وہ کوئی اور ٹیک اوور کر لے. آپ ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں, کیا طبعی موت نہیں آتی انسان کو؟ پھر کیا ہوگا, اس وقت فوج بیٹھ جائے گی ساری. یہ میں تو سوچ کی بات کر رہا ہوں نا سر, جنرل کیانی کی سوچ وہ تھی, جنرل کی سوچ یہ ہے. سوچ نہیں, یہ کمانڈ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے نیچے ایک چین آف کمانڈ میں لوگوں کو ٹرین کر کے جاتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ٹاپ کے جن کی پاسبلٹی ہے کہ وہ سٹیپ ان کر سکتے ہیں آپ کی جگہ پہ جب آپ ریٹائر ہوں, ان کو کمپلیٹ ان پکچر رکھا جاتا ہے ہر چیز کے اوپر, تاکہ جب وہ ٹیک اوور کرے تو یہ نہ ہو کہ اس کو فوراً پرابلم بن جائے کہ اب میں سمجھوں یہ سارا کام کیا کیوں گیا تھا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, وجہ کیا تھی. چنانچہ میں سمجھتا ہوں آج ان کے ساتھ ان کا ایک چیف آف دی جنرل اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, ہی از دی سینئر موسٹ جنرل, اور ہی از اے ویری ہاٹ کنٹینڈر. اور جو چیف آف جنرل اسٹاف ہوتا ہے مینلی وہی سارا کچھ جی ایچ کیو کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, وہی ساری چیزیں چلا رہا ہوتا ہے. اور ہی بینگ دی سینئر موسٹ آلسو, میں سمجھتا ہوں ہی شوڈ بی ایبسولوٹلی فٹ انف ٹو ٹیک اوور امیجیٹلی. اسی طرح جو ان کے نیچے پیچھے 1-2 کور کمانڈر ہوں گے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضرور کسی کو, یہ پولیٹیشینز دیکھتے ہیں کہ مجھے کون سوٹ کرتا ہے. صحیح, یہ چیزیں یہ خراب یہاں ہوتی ہیں, اور میں اس کا وٹنس ہوں. جنرل مشرف کے بنانے میں وٹنس ہوں کہ کیسے ہوا. یہ ساری چیزیں گند ادھر آتا ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جنرل علی قلی کا
ایک چیز میں صرف آپ کہہ دوں, دے فیلٹ کہ یہ فیملی بڑی پاورفل ہو جائے گی, اس کی یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کمنٹ آخر پہ لوں گا کہ وقت ختم ہو رہا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کو مکمل ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑے گی, ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ بار بار فوج کو بلانے کی باتیں اور پھر فوج آ بھی جاتی ہے؟ دیکھیں جی, کانسٹیٹیوشن تو جیسے ہے ویسے ہے, کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں, سپریم کورٹ نے آپ کو ایک دیا بھی ہوا ہے. دیکھیں میرے خیال میں ایک تو دو چیزیں ہیں, ایک تو جب ہماری سیاست کو میچور ہونے کی ضرورت ہے, ہماری جو سیاست ہے نا جی اس میں ایک پیٹرنیج سسٹم ہے, یہ ایک اولیگارکیز ہے, فوج بھی ایک اولیگارکی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں بھی اولیگارکیز ہیں, آپس میں ایک ان کی چپکلش چلتی رہتی ہے. میرے خیال میں ایک تو سیاست کی میچورٹی اور سیاست کو اپنا طرز بدلنا بہت ضرورت ہے, اس میں آپ کو کوئی امینڈمنٹ نہیں چاہیے, اپنے مزاج میں تبدیلی لانی پڑے گی. لاسٹ کمنٹ سر رانا صاحب آپ کی طرف سے. وقت ختم. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بحث کو ختم ہونا چاہیے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. جو لوگ اس بحث کو ہوا دے رہے ہیں ان کے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں ان کو پکڑنا چاہیے, اور یہ بات بھی اگر پبلک امیج امپورٹنٹ ہے تو یہ بھی لازمی ہے کہ اس بات کو کلیریفائی کیا جائے کہ ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے. ہمیں بحث کرنی چاہیے کہ ہم نے اس ڈیموکریسی کو امپروو کیسے کرنا ہے. اصل سبجیکٹ یہ ہے, جہاں آج بادشاہت ہے, جہاں پورا خاندان گھسا ہوا اور آگے اپنی اولادیں تیار کی جا رہی ہیں, بحث یہ ہے, یہ ہونی چاہیے. انفیکٹ بڑی اہم بات کی جنرل صاحب نے کہ یقینی طور پر اگر ڈیموکریسی ایسی ہوگی کہ وہ ڈیلیور کرے گی, عام آدمی کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا, تو میرا خیال میں آنے والے وقتوں میں کوئی بھی فوج کو بلانے کی نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی فوج کو اقتدار میں آنے کے لیے کوئی اسپیس ملے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.